جیل میں مجھے صاف پانی نہیں دیا جاتا، مٹی ملا پانی ہوتا ہے، ایسا پانی ہوتا ہے جس کے ساتھ وضو بھی نہیں ہوتا۔ یہ سابق وزیر اعظم اور لوگوں کے حقیقی وزیر اعظم عمران خان کا اڈیالہ جیل سے پیغام ہے، اور یقین کریں یہ پیغام دل چیٹ دیتا ہے۔ ایک طرف عمران خان کو جمعہ کی نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں، عید کی نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں، دوسرا اگر نماز وہ پڑھتے ہیں تو انہیں گندا پانی دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو جیل میں ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، آج عمران خان کا رات کے اس وقت اہم بیان آیا ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے کتابیں میسر نہیں، مجھے ایک عام قیدی کو جو سہولتیں میسر ہوتی ہیں مجھے وہ نہیں، ایک کتاب کو بار بار پڑھ کے میں گزارا کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ اور بہت سے انکشافات کیے ہیں، یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے 5 اگست کے حوالے سے بات کی ہے کہ 5 اگست کو مومنٹم بنتا نظر نہیں آ رہا۔ ان تمام چیزوں کے حوالے سے ذکر کرتا ہوں۔ پہلے میں بات کرتا ہوں تحریک انصاف کی، پھر عمران خان کا بیان میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، میں گزشتہ 5 سال سے میں تحریک انصاف کو کور کر رہا ہوں۔ ہر ریلی، ہر جلسہ، ہر پیشی عدالت کی، چاہے ہائی کورٹ میں سماعت ہو، چاہے سیشن میں ہو، چاہے لاہور ہائی کورٹ میں ہو، چاہے اڈیالہ میں ہو، چاہے اڈیالہ میں ملاقات ہو، چاہے کوئی ریلی ہو، چاہے کوئی لانگ مارچ ہو، چاہے کوئی جلسہ ہو، کوشش کی ہے ہر جگہ جائیں اور آپ کو جا کے حقیقت دکھائیں۔ یقین کریں کہ بہت سی مشکلات کا سامنا کیا، بہت سی تکلیفوں کا سامنا کیا، بہت سی دھمکیوں کا سامنا کیا، میرے گھر جا کے توڑ دیے گئے، میری بہنوں کو دھمکایا گیا، مجھے اٹھایا گیا، مارا گیا۔ کیا خاموش ہوا؟ نہیں ہوا۔ انسان اگر سوچ لے کہ میں نے ایک نظریے پہ قائم رہنا ہے، یہ جان جانی ہے، اللہ کو دینی ہے، میں نے سچ کا ساتھ دینا ہے، میں نے سچ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، میں نے حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، تو پھر انسان یہ بہانے نہیں کرتا کہ یہ حکم نہیں آیا، یہ نہیں ہوا۔ کیا مجھے حکم آتا ہے کہ آپ جاؤ اڈیالہ جا کے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے جا کے کوریج کرو؟ مجھے حکم نہیں آتا۔ میرا ضمیر یہ کہتا ہے کہ جب وہاں کوئی میڈیا نہیں کھڑا ہوتا، حسنین تمہارا کام ہے وہاں جا کے کھڑے ہونا۔ میرا ضمیر یہ کہتا ہے کہ جب لانگ مارچ آتا ہے، جب ان پاکستانیوں پہ ظلم ہوتا ہے، جب پاکستانیوں کو مارا جاتا ہے، جب گولیاں چلائی جاتی ہیں، جب ان پہ شل گرائے جاتے ہیں، جب ربر گولیاں چلائی جاتی ہیں، تم نے وہاں جا کے کھڑے ہونا ہے۔ میرا ضمیر یہ کہتا ہے کہ وہ انسان جو جیل میں قید ہے وہ سچ کے ساتھ کھڑا ہے، وہ سچ کی علامت ہے، وہ حق کی علامت ہے، وہ سچ کے ساتھ اس پاکستان کے ساتھ، اس پاکستان کی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ تم نے اس کے لیے جا کے وہاں کھڑے ہونا ہے۔ میرا ضمیر یہ کہتا ہے کہ جب وہاں اس کی بہنیں، میرے والد صاحب نے کل یہ بات کی کہ کوشش کیا کرو عمران خان کی بہنوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آیا کرو۔ جب عمران خان کی بہنیں، وہ میری ماں کے برابر ہیں، میری ماں کے برابر وہ بہنیں ہیں، تو جو خان کی بہنیں ہیں، یقین کریں کہ میں وہاں دیکھتا ہوں کیا وہ ایک عظیم خواتین ہیں۔ وہ اس طرح گتے، ان کے ہاتھ میں نا اس طرح گتے ہوتے ہیں اور وہ اس طرح ہوا لے رہی ہوتی ہیں۔ پاکستانیوں، سوچو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماں کو رکھ کے سوچو، کیا ان بہنوں کی ذمہ داری ہے؟ کیا ان بہنوں کا فرض ہے؟ پاکستان کا میڈیا، ہزاروں میڈیا کے لوگ ہیں، ہزاروں میڈیا کے لوگ ہیں جو پورے پاکستان میں کام کرتے ہیں، سینکڑوں چینلز ہیں۔ کیا کوئی چینل جاتا ہے، جا کے حقیقت دکھاتا ہے؟ جب گولیاں چلائی جاتی ہیں، کوئی چینل جاتا ہے، کچھ نام ہے۔ سو پاکستانیوں، آپ بھی اس ہسٹری میں اپنا نام لکھوا لو، آپ بھی ان لوگوں میں اپنا نام لکھواؤ جو حق کے ساتھ کھڑے تھے، آپ بھی ان لوگوں میں اپنا نام لکھواؤ جو سچ کا ساتھ دے رہے تھے، نہ کہ ان لوگوں میں جو کوفہ والے تھے، جن کا کردار کوفہ والا تھا، جو خاموش تھے، جو خاموش تماشائی تھے، جو ظلم دیکھ رہے تھے لیکن خاموش تھے۔ یقین کریں کہ وہ انسان ظلم کا برابر ساتھی ہوتا ہے جو ظلم دیکھتا ہے لیکن خاموش ہو جاتا ہے۔ پاکستانیوں، اپنی غیرت کو تھوڑا سا جگاؤ، کوشش کرو کہ اپنی غیرت کو جگاؤ اور یہ سوچو، کیا اگر یہ میرے باپ کے ساتھ ہو، اگر یہ میری ماں کے ساتھ ہو، اگر یہ میری بہن کے ساتھ ہو، تو کیا میں اسی طرح خاموش رہوں گا؟ جب اپنے میں بات آتی ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ مزہ تب آتا ہے جب قوم کی جنگ لڑی جائے، مزہ تب آتا ہے جب حق کے ساتھ ساری دنیا کو پتہ چلے کہ تم اس کے حق کے ساتھ کھڑے ہو۔ تو آج یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اکثر لوگوں سے بہانے سنتا ہوں، اکثر لوگوں سے یہ چیزیں سنتا ہوں کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ جان، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ایک دن جا کے قبرستان چکر لگا کے آؤ،
اور ان قبروں کو جا کے دیکھ کے آؤ کہ ان قبروں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ جانتے ہوئے کہ ظلم ہو رہا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ بے ایمانی ہے، یہ جانتے ہوئے کہ میں لوگوں کے بارے میں وہ سوچتے تھے کہ یہ ظالم ہے، یہ چور ہے، لیکن وہ خاموش رہے۔ وہ خاموش اس وجہ سے رہے کہ کہیں میں مارا نہ جاؤں، اور آج وہ قبروں کے اندر دفن ہے۔ ہمارا انجام بھی وہی ہونا ہے، کسی کی ایکسیڈنٹ میں ہو جانی ہے، کسی کی ہارٹ اٹیک میں ہو جانی ہے، کسی کی کسی طرح ہو جانی ہے۔ سو پاکستانیوں، آج آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آج آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ، سچ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اپنے لیے کھڑے ہو جاؤ، اپنی آزادی کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے لیے جنگ لڑتے ہو، اپنے بچوں کے لیے محنت مزدوری کرتے ہو۔ آپ سوچیں کہ آپ کے بچے پاکستان میں محفوظ ہیں؟ یہاں خواتین کو سر عام گولی مار دی جاتی ہے، یہاں سر عام ریپ ہو جاتا ہے، یہاں قانون بک چکا ہے، یہاں انصاف نہیں ہے، یہاں عدلیہ لیٹ چکی ہے، یہاں اداروں کی بدماشی ہے، یہاں جس کا دل چاہتا ہے، جس کو دل چاہتا ہے، جہاں دل چاہتا ہے اٹھا لیا جاتا ہے، غائب کر لیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، چار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے، بہنوں کے سروں سے دوپٹے کھینچے جاتے ہیں، ماؤں کے گریبان پھاڑے جاتے ہیں۔ سو پاکستانیوں، سوچو کہ آپ نے خاموش تماشائی بننا ہے یا حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اب یہ باتیں میں نے اس وجہ سے کی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اس میں تحریک انصاف کی میں بات کر رہا ہوں، تحریک انصاف کے موسٹلی لیڈران کی بات کر رہا ہوں۔ کچھ نہیں ہوگا، حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اپنا نام بناؤ۔ سو عمران خان کا یہ پیغام ہے، مزید اس پہ بات کرتے ہیں۔ پیغام کیا ہے؟ پیغام اس انسان کا ہے جو انسان ننگے پاؤں مدینہ پاک گیا، جو انسان اس قدر احترام رکھتا تھا کہ میں شوز پہن کے، یہ انسان کا ایک اپنا ضمیر ہوتا ہے، وہ اس کے انسان کی نظر میں اتنا احترام تھا کہ میری کیا حیثیت ہے۔ وہ ننگے پاؤں مدینہ گیا، وہ کفار کے بانوں میں جا گیا، تو اس نے کہا کہ جب تم میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہو تو دل میں تکلیف ہوتی ہے، اور دل کی تکلیف سب سے بڑی تکلیف ہے۔ وہ کہیں گیا، وہ لنگر خانے گیا تو ایک مزدور سے اس کا حال پوچھا، وہ ہاسپٹل گیا تو کسان کو صحت کارڈ دے دیا، وہ کہیں دور گیا، اس نے ڈیم بنا دیا۔ اس انسان نے ڈیم بنایا کہ لوگوں کو صاف پانی دیا جائے، آج اس کو جیل میں صاف پانی میسر نہیں۔ اس انسان نے بلین ٹری سونامی لے کر آیا کہ لوگوں کو صاف آب و ہوا ملے، اس انسان کو ہوا میسر نہیں۔ اس انسان نے ناموس رسالت کی بات کی، آج اس انسان کو نماز پڑھنے کے لیے وہاں صاف پانی میسر نہیں۔ اس انسان نے اس قوم کی جنگ لڑی، آج یہ قوم خاموش ہو چکی ہے۔ سو عمران خان کی میں بات کر رہا ہوں، پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی شخصیت کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا گیا جیسا میرے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ نواز شریف نے اربوں کی کرپشن کی، مگر اسے ہر سہولت کے ساتھ جیل میں رکھا گیا۔ کسی سیاسی رہنما کی بے گناہ اور غیر سیاسی خاتون کو، بیوی کو جیل میں نہیں رکھا گیا۔ بشرا بیوی کو جیل میں رکھا گیا ہے۔ بشرا بیوی کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، یقین کرے وہ چیزیں سامنے نہیں آتی۔ بشرا بیوی کے ساتھ جیل میں اتنا غلط سلوک کیا جا رہا ہے، صاف پانی نہیں دیا جاتا، گرم پانی ہوتا ہے، اور وہ اتنا پانی گندا ہوتا ہے کہ وہ بالٹی میں بڑھ لیتی ہے، مٹی نیچے بیٹھتی ہے، جب نیچے بیٹھ جاتی ہے پھر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ بشرا بیوی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اس میں عمران خان کہتے ہیں، میں صرف اور صرف اپنی قوم اور آئین کی بالادستی کے لیے ملکی تاریخ کی مشکل ترین جیل کاٹ رہا ہوں۔ قوم کو یہ بھی سوچنا ہوگا، جبر و فسطائیت کا عالم یہ ہے کہ مجھے وضو کے لیے جو پانی دیا جاتا ہے، انتہائی تکلیف دہ بات ہے کہ مجھے وضو کے لیے جو پانی دیا جاتا ہے وہ اتنا گندا ہوتا ہے کہ وہ وضو کرنے کے قابل نہیں ہوتا، میں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ وہ انسان یہ کہہ رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ مجھے میرے اہل خانہ کی طرف سے جو کتابیں دی گئی تھی، کئی ماہ سے اب وہی میں پڑھ رہا ہوں، وہی بار بار پڑھ کے میں ٹائم گزارتا ہوں، کئی ماہ سے مجھے کتابیں نہیں دی گئی، بار بار میں پرانی کتابیں پڑھتا ہوں، انہی پہ مطالعہ کرتا ہوں، گزارا کرتا ہوں، تمام میرے بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ پامال ہیں۔ قانون اور جیل مینول کے مطابق ایک عام قیدی والی بھی سہولیات مجھے نہیں دی جا رہی، یعنی جو قاتل ہے، جو دہشت گرد ہے، جو طالب جو بھی ہے، اس کو سہولیات دی جاتی ہیں لیکن خان کو نہیں دی جا رہی۔ میں واضح اس کے علاوہ خان نے ایک بڑی زبردست بات کی کہ مجھے میری سیاسی ملاقاتوں پہ پابندی ہے اور اپنی مرضی کے بندوں سے ملاقات کروا دی جاتی ہے،
جی ہاں نے کہا برسٹر صاحب جیسے لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے. میں واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت پارٹی کا ہر فرد اپنے تمام اختلافات فوری طور پر بلا کر صرف اور صرف 5 اگست کی تحریک پر توجہ رکھے. مجھے اس تحریک کے حوالے سے فی الحال کوئی مومنٹم بنتا نظر نہیں آ رہا. یہ خان صاحب نے کہا. اور یہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کوئی اس پہ تنقید کرے گا، کوئی اس پہ کرے گا. یہ چیزیں چل رہی ہیں. کوئی اس پہ میڈیا پہ آ کے یہ باتیں کرتے ہیں. اور خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مومنٹم بناؤ، تحریک کو پیک پہ لے کے جاؤ. اور خان صاحب نے آج یہ پیغام دیا ہے کہ مجھے تحریک کے حوالے سے کوئی مومنٹم بنتا نظر نہیں آ رہا. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ جو پارٹی میں جو گروہ بندی کرے گا اسے نکال دیا جائے گا. یہ تمام چیزیں خان صاحب نے آج اڈیالہ جیل میں کی ہیں. اب یہ تمام چیزیں اس وجہ سے کی ہیں کہ ایک طرف مریم نواز کو شاہانہ بیڈ دیا گیا تھا، وہاں موبائل دیے گئے تھے، وہاں پروٹوکول دیا گیا تھا، سہولیات دی گئی تھی، فریج دی گئی تھی، وہاں LCD تھی، وہاں تمام سیاسی لوگ نواز شریف سے ملاقاتیں کرنے جاتے تھے، مریم نواز سے ملاقاتیں کرتے تھے. اور آج عمران خان جیل میں ہیں تو انہیں صاف پانی بھی میسر نہیں ہے. عمران خان دیکھیں ابھی انہوں نے 2 دن پہلے عاصم منیر کے حوالے سے بات کی. ایک طرف تو قوم یہی سوچتی ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت ہو جائے گی، معاملہ طے ہو جائیں گے. وہ انسان جیل میں کہہ رہا ہے کہ میں سر نہیں جھکاؤں گا، میں غلامی قبول نہیں کروں گا. وہ انسان جیل میں بالکل ڈٹ کے کھڑا ہے. اب قوم کہاں کھڑی ہے؟ یہ لیڈرشپ کہاں کھڑی ہے؟ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ یہ کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ بات کر رہا ہے تحریک کی، وہ بات کر رہا ہے قوم کی، وہ بات کر رہا ہے آئین کی پامالی کی، وہ بات کر رہا ہے کہ ملک میں رول آف لا نہیں ہے، وہ بات کر رہا ہے کہ ملک میں مطلب کوئی چیز باقی نہیں رہی. اب قوم کو کھڑے ہونا ہوگا. قوم کو یہ سوچنا ہوگا کہ ان کا لیڈر جیل میں اس طرح ہے. اب کیا کرنا ہے؟ 5 اگست کی آج پھر ہاں نے بات کی ہے. اب 5 اگست کے حوالے سے تحریک انصاف کیا پلان بناتی ہے؟ آج کے دن تک میرا کئی لوگوں سے رابطہ ہے، تحریک انصاف کے کئی لوگوں سے رابطہ ہے. مجھے کوئی بندہ، میں پوچھتا ہوں ان سے کہ کیا پلان ہے، آپ انٹرویو اٹھا کے دیکھ لیں، میں کئی لوگوں سے پوچھتا ہوں کیا پلان ہے. کسی کے پاس کوئی پلان نہیں، کوئی پلان ہی نہیں کہ ہم نے 5 کو کرنا کیا ہے، جلسہ کرنا ہے، ریلی کرنا ہے، سڑکیں بند کرنی ہے، صبح بند کرنا ہے، کیا بند کرنا ہے، کوئی پلان نہیں ہے. تحریک انصاف کو کوئی باقاعدہ طور پہ، عملی طور پہ کوئی پلان بنانا ہوگا اور اس پہ عمل کر کے دکھانا ہوگا. یہاں کا پیغام ہے. باقی جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.